دوستو آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیا میوزک حلال ہے یا حرام؟ دوستو کچھ علماء اسے مکمل حرام کہتے ہیں جبکہ کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا فیصلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق۔ دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں میوزک کے بارے میں کیا احکام ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث گمراہ کرنے والی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اسے مذاق بنا لیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوستو یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو مکہ میں لوگوں کو نبی کریم کی تبلیغ سے دور کرنے کے لیے ایران سے گانے اور کہانیاں لا کر سناتا تھا۔ دوستو حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ، حسن البصری اور مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث کا مطلب گانے، موسیقی اور وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو دین سے غافل کر دیں۔ دوستو امام صبری رحمۃ اللہ کے مطابق اس آیت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، چاہے وہ موسیقی ہو یا بے فائدہ کہانیاں۔ دوستو امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو گناہ میں مبتلا کرے، جیسے فحش گانے، بے حیائی والی موسیقی یا فضول باتیں، سب لہو الحدیث میں آتی ہیں۔ دوستو اس آیت میں ہر اس چیز کی مذمت کی گئی ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہو۔ اگر کوئی موسیقی گناہ، فحشی یا برے کاموں کی طرف لے جائے تو وہ اس آیت کے تحت آ سکتی ہے اور حرام ہوگی، لیکن اگر کوئی چیز دین سے دور نہ کرے تو وہ مشکوک دائرے میں آ جاتی ہے، جس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ دوستو جو موسیقی اللہ کی یاد سے غافل کرے اور برے کاموں کی طرف لے جائے وہ حرام ہے، اور جس میں ایسا نہ ہو اس کے بارے میں علماء کی رائے مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ زنا، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ دوستو اس حدیث میں گانے بجانے کو زنا اور شراب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو واضح کرتا ہے کہ یہ بھی ناجائز چیزوں میں شامل ہے۔ دوستو حدیث میں حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں کو گناہ نہ سمجھ کر کھلے عام اپنائیں گے۔ دوستو علماء کے مطابق اس حدیث میں گانے بجانے کی مذمت کی گئی ہے اور اسے فحاشی اور گناہ کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ دوستو یہ حدیث واضح طور پر موسیقی کی حرام ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب زنا اور شراب جیسے کبیرہ گناہوں کے ساتھ گانے بجانے کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیقی بھی گناہ میں شامل ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہ موسیقی جو فحاشی، بے حیائی اور دین سے غافل کرے۔ دوستو اس حدیث کی روشنی میں موسیقی کو حرام سمجھنا زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر وہ موسیقی جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، برے کاموں کی طرف لے جائے یا فحاشی اور گناہ کو بڑھا دے۔ دوستو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے بجانے اور ناچنے کا دور عام ہو جائے گا اور لوگ شراب کو حلال سمجھنے لگیں گے تو اللہ ان پر عذاب بھیجے گا۔ دوستو یہ حدیث پوری امت کے لیے ایک وارننگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ گانے بجانے، ناچنے اور شراب کو عام اور جائز سمجھنے لگیں گے۔ دوستو یہ حدیث ہمیں کچھ اہم باتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ حدیث میں گانے بجانے اور ناچنے کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ موسیقی اور ناچ گانے کو عام تفریح بنا لیں گے۔ دوستو آج کے دور میں میڈیا، فلموں اور سوشل میڈیا پر بے حیائی اور غلط کاموں کو عام کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں شراب کو حلال سمجھنے کا ذکر ہے، یعنی لوگ حرام چیزوں کو معمولی سمجھنے لگیں گے۔ دوستو آج کل لوگ نشہ آور چیزوں کو مزہ لینا کہتے ہیں، موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں اور بے حیائی کو آزادی کا نام دیتے ہیں۔ دوستو جب لوگ کھلے عام گناہ کریں گے، فحاشی پھیلائیں گے اور حرام چیزوں کو حلال کہیں گے تو اللہ کی طرف سے مشکلات آئیں گی۔ یہ عذاب زلزلے، بیماریاں، جنگیں اور بے سکونی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ دوستو یہ حدیث آج کے دور پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ موسیقی، ناچ گانا اور بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ شراب، نشہ اور دوسری حرام چیزیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ دنیا میں مشکلات، بیماریاں اور آفات بڑھ رہی ہیں جو اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ دوستو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ موسیقی جس میں فحاشی، بے حیائی اور برائی ہو وہ حرام ہے، لیکن اگر موسیقی حلال تفریح، اللہ کی یاد یا حوصلہ افزائی کے لیے ہو تو
بعض उलमा उसे जायज समझते हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौके पर दफ बजाने की इजाजत दी थी, जिससे मालूम होता है कि हर तरह की मौसीकी मना नहीं। दोस्तों, अगर कोई चीज हमें गुनाह, फाशी और बेहयाई की तरफ ले जाए तो वो हराम है। अगर कोई मौसीकी अल्लाह की याद से गाफल ना करे और शरई हदूद में हो तो बाज़ उलमा उसे जायज समझते हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है, बिला शबा कामयाब हो गए वो ईमान वाले जो नमाज में गशबा और गजबा रखते हैं और जो फजूल चीजों से दूर रहते हैं। दोस्तों, हमें सोचना चाहिए, क्या हम वक्ती खुशी के लिए अपनी आखिरत को खतरे में डाल रहे हैं? क्या हम वाकई अल्लाह के करीब होना चाहते हैं या सिर्फ दुनियाई ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं? दोस्तों, अगर हम अल्लाह की रजा चाहते हैं तो हमें इन चीजों से बचना होगा जो हमें गुनाह की तरफ ले जाएं। कुरान की तिलावत, जिक्र और नए काम वो चीजें हैं जो हमारे दिल को हकीकी सुकून दे सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के हमें सबक ये मिलता है कि अगर मौसीकी गुनाह, फाशी, बेहयाई या दीन से दूर ले जाने वाली हो तो वो हराम है। अगर मौसीकी शरई हदूद में हो, यानी उसमें कोई फाशी या दीन से दूर करने वाली चीज ना हो, तो बस उलमाए उसकी इजाजत देते हैं, जैसे निकाह पर दफ बजाना। लेकिन एहतियात का तकाजा यही है कि ऐसी चीजों से दूर रहा जाए जो दीन से गाफल कर दें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि कामयाब वही हैं जो फजूल चीजों से दूर रहते हैं।